ہوا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بڑی گستاخی کی اور میں نے بڑا زبردست جرم کا ارتکاب کیا، لیکن جب سے آپ نے مجھے وہ حدیث سنائی ہے اس وقت سے میرے دل کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ نے ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ ساری وہ گنڈا گردی، آوارہ گردی، اوباش پنا اور معصیتیں اور فسق و فجور جس میں مبتلا تھے وہ سب سے تائب ہوئے اور ایسی سچی توبہ کی کہ پھر ان میں سے کسی بھی کام کی طرف زندگی بھر نہیں گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ اب ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنے میں صرف کرنی۔ چنانچہ حدیث حاصل کرنے میں عمر صرف کی اور بڑے جلیل القدر محدث اور استاد بنے، یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ اکثر و بیشتر سیاہ ستہ کے مؤلفین جو ہیں، ابو داؤد ہے، ترمذی ہیں، بخاری ہے، ان سب کے استاد ہیں، ان کے شاگردوں نے پھر احادیثوں کو کی تدوین فرمائی۔ یہ انقلاب اللہ نے رکھا۔ تو کیا بات ہے کہ جب کوئی نصیحت مانگے تو ایسی نصیحت کرنی چاہیے جو اس کے حال کے مطابق، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ جل جلالہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ یہ آپ کا بندہ ہے جو نصیحت مانگ رہا ہے، تو میرے دل میں ایسی نصیحت ڈال دیجئے، ایسی بات ڈال دیجئے جو اس کے حق میں فائدہ مند ہو، اس کے حق میں فائدہ مند۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچتا۔ اور بات تو یہی ہے کہ کوئی نصیحت کا کلمہ کسی کا بھی اپنی ذات میں تو کوئی تاثیر نہیں رکھتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا صوفی ہو، متقی بزرگ ہو، کیسا ہی ہو، کیسے ہی بلند مقام کا حامل ہو، کسی میں طاقت نہیں کہ دوسرے کے دل کو بدل دے، کسی میں طاقت نہیں۔ یہ تو اسی مقلب القلوب کا کام ہے کہ وہ جس کلمے میں چاہے جس وقت چاہے تاثیر پیدا فرمائے۔ اس واسطے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو جا کہ اللہ بات جو کہنے جا رہا ہوں ایسی بات دل میں ڈال دیجئے اور زبان سے کہلا دیجئے کہ جو میرے مخاطب کے لیے فائدہ مند ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تاثیر ڈال دیتا۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ جب بھی کوئی واعظ کہتا ہوں، کوئی مسئلہ بتاتا ہوں، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہوں کہ یا اللہ یہ بات دل میں ڈال دیجئے، جو مفید ہو بات میں دل میں ڈال دیجئے۔ فرمایا جب کوئی شخص مسئلہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ شخص کیا سوال کر لے گا، اپنی رحمت سے میرے دل میں اس سوال کا صحیح جواب ڈال دیجئے۔ کبھی فرمایا تخلف ہوتا ہی نہیں، الحمدللہ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بات دل میں ڈالتے ہیں جس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات مشہور تھی حضرت والا کی مجلس کی، ایک دو نہیں، حضرت کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے بڑی زبردست تعداد تواتر کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دل میں کوئی سوال لے کر گئے، دل میں کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے، اب حضرت کی مجلس میں جا کر بیٹھے، خیال تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو حضرت سے پوچھیں گے، لیکن ابھی پوچھا ہی نہیں تھا، حضرت کی مجلس کے دوران اس سوال کا جواب آ گیا کسی نہ کسی شکل میں، پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ تو لوگ حضرت سے کہتے بھی تھے کہ حضرت آپ کو الہام ہوتا ہے، کہ الہام ہوتا ہے کہ جو سوال ہمارے دلوں میں پہلے سے ہوتا ہے یا شبہ ہوتا ہے، آپ اپنی مجلس میں اس کو بیان فرما دیتے ہیں خود ہی۔ تو حضرت فرما دیتے کہ بھائی الہام تو ہوتا ہے۔ الہام کے معنی کیا ہے؟
الہام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈالنا، یہی الہام ہے۔ تو الہام ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات دل میں ڈالتے ہیں جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ البتہ یہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص کے دل میں یہ شبہ ہے، اس کا جواب دے دوں، اس کا فلاں شخص کے دل میں شبہ ہے، جواب وہ دے دوں، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اس لحاظ سے الہام ہے، القاء ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ جو بات مجھے ایسی کہلوا دیجئے کہ جو اس کے حق میں فائدہ مند ہو۔ تو بعض اوقات چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن وہی کام کر جاتا ہے اور دل کی دنیا پلٹ دیتا ہے، کہیں سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے ایک جملے کی بدولت۔ تو یہی صورتحال یہاں پر پیش آئی کہ عبداللہ ابن عمرو کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اس شخص کے مناسب یہ ہے کہ تم ان کو یہ حدیث سناؤ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرات صحابہ کرام کا تو تعلق ہر وقت اللہ جل جلالہ سے قائم رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے جو بار بار اپنے شیخ کی بات عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہر بات اللہ سے مانگو، ہر وقت مانگو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو حاجت بھی پیش آئے اور جو مسئلہ بھی پیش آئے اللہ کے سامنے رکھ دو، یا اللہ یہ صورتحال ہے دل میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور یقین ہے کہ اس کی بدولت اس شخص کی اصلاح ہوئی ہوگی، اگرچہ یہاں حدیث میں مذکور نہیں۔ دوسرا فقرہ جو اس حدیث کا ہے وہ بھی بڑا معنی خیز کہ حضور نے فرمایا والمہاجر من حجر عما نہى اللہ عنہ ورسولہ۔ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دینی شروع کی اسلام کی، اور کفار مکہ نے مخالفت شروع کی، تو کفار مکہ کی طرف سے ہر مسلمان کو تکلیف پہنچانے، اذیتیں دینے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ حضور پر ایمان لے آیا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر تشدد کی انتہا کر دی جاتی۔ تو مسلمانوں کے لیے وہاں اپنے دین پر کاربند رہنا دوبھر ہو گیا تھا مکہ مکرمہ۔ تو اس وقت مسلمانوں پر ہجرت فرض کی کہ وہ مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب حکم یہ تھا کہ ہر وہ مسلمان جو مکے میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائے، وہاں جا کے مقیم، کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنے دین پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ اس وقت ہجرت کے بڑے زبردست فضائل بیان کیے گئے تھے، قرآن کریم نے اس کی بڑی تاکید کی تھی، بلکہ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور جو ہجرت نہ کرے اس کو بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں تھی۔ اور ہجرت کے فضائل بہت تھے کہ جو ہجرت کرے گا اس کے اتنے ایسا اجر ملے گا اس کو۔ خود قرآن نے بھی فضیلت بیان فرمائی، احادیث میں بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ سلسلہ جاری رہا ہجرت کے فرض ہونے کا جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا حضور کے رستے مبارک پر، تو اس وقت میں ہجرت کی یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اب فرض نہیں رہا، کیونکہ مکہ مکرمہ بھی حضور کے زیر نگی تھا اور مدینہ طیبہ بھی، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو وہ بھی آرام سے اپنے دین پر عمل کر سکتا تھا جیسے مدینہ والا کر سکتا تھا، تو اب فرض نہیں رہا۔ ہاں یہ حکم ضرور دیا گیا کہ اب بھی اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں آباد ہے
جہاں وہ اپنے دین پر عمل کرنے پر قادر نہیں، تو اس کے ذمہ اب بھی ہجرت فرض ہے۔ لیکن یہ عام حکم نہیں تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ تو اب ہجرت کی تو ہو گئی، ہجرت کی فرضیت تو ختم ہو گئی۔ تو اب بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہجرت کے جو فضائل بیان ہوئے تھے اور ہجرت کا جو اجر و ثواب تھا، وہ اب ہم کیسے حاصل کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا، اس پس منظر میں ارشاد فرمایا کہ مہاجر کون ہے؟ مہاجر کے لفظی معنی ہے عربی زبان میں چھوڑنے والا۔ تو مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنا وطن چھوڑے اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر، اللہ کے دین کے تحفظ کی خاطر اپنا وطن چھوڑے، اس کو مہاجر کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ لغوی معنی لغت میں اس کے ہیں چھوڑنے والا، لیکن اصطلاح میں مہاجر کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے دین کا تحفظ کرنے کے لیے ہجرت کرے، اپنے وطن کو چھوڑے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب وہ جو ہجرت فرض تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اب مہاجر کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں اب مہاجر وہ ہے جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے۔ پہلے مہاجر وہ تھا جو اپنے وطن کو چھوڑے، لیکن اب مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے، گناہوں کو ترک کرے، حرام چیزوں کو چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری اطاعت کرے، وہ ہے مہاجر صحیح معنی میں۔ اب یہ نہیں کہ مہاجر بس نام لکھوا لیا اپنا مہاجر کا رجسٹر میں تو ہو گیا مہاجر، اور اس کے حقوق قائم ہو گئے اور اس کے لیے لڑائی بڑائی شروع ہو گئی، بلکہ مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات سے، اس کے حرام کی ہوئی چیزوں سے کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے، تو وہ ہے مہاجر۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے دوسروں کو سلامت رکھے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہجرت، اللہ کے رسول کی منہیات سے، محرمات سے، گناہ کے کاموں کو چھوڑے۔ تو اگر فضیلت ہجرت کی حاصل کرنی ہے تو یہ کام کرو کہ اللہ کے نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اگر دیکھو تو اس میں دین کا احکام کا سارا خلاصہ آ گیا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، ان کو ترک کر دو، گناہوں سے چھوڑ دو، بس ہو گئے مسلمان۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نجات کامل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑا وقت ہے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المجالس بالصعودات فقالوا یا رسول اللہ ليشق علينا الجلوس في بيوتنا قال فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال إذلال السائل ورد السلام وغض الابصار والامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا. ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جو راستوں میں کچھ چبوترے سے بنا لیتے ہیں نا لوگ مجلس آرائی کے لیے، تو وہاں صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی وہاں پر مت بیٹھا کرو. غالباً منشا یہ تھا کہ عام طور سے اس قسم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ فضول گوئی پر مشتمل ہوتی ہیں. ایسی گپ شپ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اور اس گپ شپ میں اکثر بکثرت حدود شریعت کی رعایت بھی نہیں رہتی. یعنی اس میں بعض اوقات جھوٹ ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، خدا جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس واسطے آپ نے منع فرمایا وہاں بیٹھنے سے. اور بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے طرقات کا، یعنی راستوں، مطلق راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ راستے ہوتے ہیں چلنے کے لیے، تم اگر بیٹھ گئے وہاں پر تو لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوگی، راستہ کم بچے گا، تو منع فرمایا. تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لیشق علینا الجلوس فی بیوتنا، ہمارے اوپر گھروں میں بیٹھنا بڑا شاق ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے. گھر چھوٹے چھوٹے تھے اور اس میں اگر کوئی 2-4 آدمی اکٹھے بیٹھنا چاہیں مل کر تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، کب تک گھر میں بیٹھے رہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی گھروں میں مستقل بیٹھے رہنا ہمارے اوپر شاق گزرتا ہے، لہذا ہم کبھی تو اپنا کچھ دل بہلانے کے لیے باہر نکل آتے ہیں گھروں سے. گرمی بھی بہت ہوتی تھی اس زمانے میں، تو باہر نکل آتے ہیں تو ذرا باہر بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیا کریں، اور کوئی ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر کوئی بات چیت کرنے کا موقع ہو، کوئی اور موقع اور جگہ ہوتی نہیں، تو ہمیں یا رسول اللہ کوئی حل بتا دیجئے کہ جس سے ہم یہ بیٹھنے کا ہمیں جواز ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ فَإِن جَلَسْتُمْ، اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے ان چبوتروں پر، گویا اجازت دے دی، لیکن ساتھ فرمایا اگر بیٹھنا ہے فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، فَآتُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا، اور بعض روایت میں آتا ہے آتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، کہ پھر اب ان مجلسوں اور ان راستوں کو ان کا حق ادا کرو، حق ادا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا حق ہے ان کا جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چند باتیں بیان فرمائیں. ایک فرمایا ادلال السائل، وہ کیا؟ پہلا حق یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر تم سے کوئی راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتا دو. دوسرا ورد السلام، کوئی آدمی اگر تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دے دو. وغض الابصار، اور نگاہوں کو نیچا رکھو. ایسا نہ ہو کہ راستے میں گزرتی ہوئی نامحرم خواتین کے اوپر تمہاری نگاہ پڑے اور تم اس سے لذت لو. غض الابصار والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور منکرات سے روکو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو. اور ایک روایت میں اس میں لفظ آتا ہے کف الاذی، کہ جو کوئی گندگی یا تکلیف کی چیز تم دیکھو راستے کے اندر اس کو ہٹا دو تاکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. فرمایا یہ اگر حقوق ادا کرنے کو تیار ہو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان راستوں پر یا راستوں کے بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھ سکو. تو یہاں پہلی بات تو سمجھ لینے کی ہے کہ جس چیز کی اجازت دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا بیٹھنا ہے
کہ جس سے چلنے والوں کو چلنے میں کوئی دقت نہ ہو. راستے پر اس طرح بیٹھنا کہ جس سے چلنے والے کے لیے چلنا مشکل ہو جائے، وہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے کنارے پر کوئی چبوترا وغیرہ بنا ہوا ہے، تو اس وقت آپ نے اجازت دی، لیکن فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ کام کرو، لوگوں کو راستہ بتاؤ. تو پہلی چیز ہے لوگوں کو راستہ بتانا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. کوئی آدمی ہے، اس بیچارے کو راستہ معلوم نہیں ہے، تم نے بتا دیا، تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے، نیکی ہے، وہ کرو. اور دوسرے سلام کا جواب دینا بتا دیا. تیسرا کف الاذی، جیسا دوسری روایت میں آتا ہے کف الاذی، یعنی گندگی یا تکلیف کی چیز کوئی پڑی ہوئی ہو تو راستے میں سے وہ ہٹا دو تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یا پھر وہی حق عائد کیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے باعث تکلیف بچانے کے بجائے باعث راحت بناؤ. اور غض الابصار، نگاہ کو نیچا رکھنا کہ نظر کا غلط استعمال نہ ہو. بازار میں اگر اس لیے فرما دیا کہ بازار میں جب آدمی نکلتا ہے اور تفریحی مقصود بھی ہے تو اس صورت میں نگاہ بھٹک جاتی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے بد نظری کا، اندیشہ ہوتا ہے اس نظر کے غلط استعمال کا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سہم مسہوم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جیسے زہر انسان کے لیے مہلک ہے، اس طرح یہ نگاہ کا غلط استعمال جو ہے یہ انسان کے لیے مہلک ہے، اس کے دل کی دنیا کو تباہ کر ڈالتا ہے. اس واسطے غض بصر کا حکم کہ نگاہ کو نیچا رکھ کے چلو. تو جب بازار میں بیٹھے ہو، راستے میں بیٹھے ہو، تو اندیشہ ہے کہ کہیں نظر بہک نہ جائے، تو اس واسطے فرمایا غض بصر. اور یہ ان فتنوں میں سے ہے جو آج ہمارے دور کے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آج کے ہمارے دور کے بدترین فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے بد نظری کا. اور اللہ کی توفیق کے بغیر اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، آنکھوں کو پناہیں نہیں ملتی. لیکن یاد رکھو کہ جتنا یہ مشکل ہے نظر آتا ہے، اتنا ہی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اوپر اجر و ثواب اور حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. لہذا گھر سے نکلتے وقت، کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر مستقل بیان کروں گا، لیکن یہاں اتنا کر لیں کہ بھائی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آنکھ جو ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو حلال چیزوں میں استعمال کیا جائے، حرام سے اس کو بچایا جائے. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ جب گھر سے نکلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے نکلو، یا اللہ اس کارزار زندگی میں جا رہا ہوں جہاں ہر طرف فتنوں کا بازار گرم ہے، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا. اے اللہ نفس و شیطان مجھے کسی بھی وقت صحیح راستے سے ڈگمگا سکتے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے میری آنکھ کی بھی حفاظت فرمائیے، میرے دل کی بھی حفاظت فرمائیے، میرے کان کی بھی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیے. یہ جو حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. یہ آپ دعا فرماتے تھے
اکثر و بیشتر یا اللہ میرے دائیں سے بھی حفاظت کیجئے، بائیں سے بھی حفاظت کیجئے، آگے سے بھی حفاظت کیجئے، پیچھے سے بھی کیجئے، اوپر سے بھی کیجئے اور نیچے سے بھی کیجئے، ہر جہت سے میری حفاظت فرمائے۔ تو یہ حفاظت جسمانی بھی ہے، حفاظت روحانی بھی ہے، کہ جسمانی حفاظت بھی کہ حادثہ کوئی پیش نہ آئے، اور روحانی حفاظت بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں، بہک جاؤں، قدم پھسل جائیں، آنکھ دھوکہ دے دے، کان دھوکہ دے دے، دل دھوکہ دے دے۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لو اور عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ اپنے ارادے سے کسی غلط جگہ پر نگاہ نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت، انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے، ہمت کو استعمال کرے گا تو کبھی نہیں بیٹھے گی غلط۔ اپنی طرف سے عزم پکا اور ہمت استعمال کرنے کا پختہ ارادہ، اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میں آنکھوں کی خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، دل کی خرابی، دل کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے مانگ لو اور اپنی طرف سے ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اور اگر کہیں بے اختیار نگاہ پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نگاہ کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان ایسی عطا فرماتے ہیں جو اس گناہ کی حلاوت میں اس کے آگے ہیج ہے، انشاءاللہ وہ حلاوت ایمانی حاصل ہو۔ اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرو، دیر نہ کرو، فوراً توبہ استغفار کرو۔ یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غض بصر کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر بات اس وقت میں نے عرض کر دی، کبھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اس موضوع پر پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔